السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نادیہ شیخ اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال۔ ڈاکٹر جاوید اقبال ایک ڈائبٹولوجسٹ ہیں، انڈوکرینولوجسٹ ہیں اور ایسوسیٹ پروفیسر میڈیسن بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو ہم ویلکم کہیں گے پروگرام میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ہمارے سننے والے بھی، ہمارے دیکھنے والے بھی، کہ ڈائبٹیز یعنی ذیابیطس ایک خطرناک بیماری ہے اور تمام بیماریوں کی جڑ بھی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس کی مختلف اقسام بھی موجود ہیں۔ آج ہم اسی سلسلے میں آپ سے بات چیت کرنے والے ہیں، لیکن سوال جو ہے وہ میرا فرسٹ آپ سے یہ ہے کہ رائیونڈ سے ذوالفقار ہیں، انہوں نے پوچھا ہے، 18 سال کے ہیں، ڈائبٹیز ان کو ڈائبٹیز ہے، اپنے سفید موتیے کا وہ ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے، آپریشن کروانے کے لیے گئے تھے، تو ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ ان کی شوگر جو ہے وہ 200 پہ ان کو ملی، تو ان کو گائیڈ کیجئے کہ یہ کس طرح کی، کس قسم کی ڈائبٹیز کس کیٹیگری میں ہے۔ ایج کتنی بتائیے؟ 18 ایئرس۔ 18 ہے یا زیادہ ہے؟ یہ جس سے آپ کا سینیریو باقی ہم نے بتایا ہے 58 ہے۔ اچھا، تو 58 ایئر کا میل جو ہے جب کسی اپنی بیماری کو ڈائگنوز کر، جیسے کسی اور کام کے لیے ہسپٹل گئے ہیں اور جیسے انہوں نے بتایا کہ میں اپنے آئی کا آپریشن کروانے کے لیے گیا ہوں اور اس کی ایویلویشن کے لیے گیا ہوں، تو اس دوران مجھے ڈائبٹیز کا پتہ چلا، ایسے ہی ہے نا؟ جی۔ تو جب وہاں ان کی بلڈ شوگر چیک ہوئی ہوئے گی آپریشن سے پہلے، جو کہ بہت مینڈیٹری پروٹوکول ہے، تو اس وقت جو بلڈ شوگر ان کی آئی 258 ہے، تو 258 کا مطلب ہے کہ بلڈ شوگر 200 سے ابو ہے، اور 200 سے ابو کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ جی۔ اور اس طرح کسی پیشنٹ کا انسیڈنٹل ڈائگنوسس ہونا چاہیے، وہ عام طور پہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ دوبارہ ایج کا بتا دیں، کیونکہ 18 سال کی عمر میں اس طرح کا انسیڈنٹلی ڈائگنوسس ہونا ذرا ان لائکلی ہے۔ دوسرا 18 سال کا پیشنٹ جو ہے وہ کیٹریکٹ کا پیٹ میں نے مسٹیک کی ہے، اس میں ایج 58 ایئرز۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 2 ڈائبٹیز کی ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ٹائپ 1 اور ایک ہم کہتے ہیں ٹائپ 2۔ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ سڈن آنسیٹ ہوتا ہے اس کا، اس میں سمٹمز بہت شدت کے ساتھ آتی ہیں، یورن بہت زیادہ آ رہا ہوگا پیشنٹ کو، پیاس بہت لگ رہی ہوئے گی، کھانے کو زیادہ دل چاہے گا، گھڑوں کے گھڑے مریض پانی پی جائے گا اور اسی طرح سے یورن بھی پاس کرے گا، اور مریض جب ہسپٹل جائے گا اس کے ٹیسٹنگ لی تو اس کے بلڈ شوگر لیول بہت ہائی ہوئیں گے، 300 400 سم ٹائم اس سے بھی زیادہ، اور جو برداشت ہے اس کی وہ والی نہیں ہوئے گی جو ٹائپ 2 کی ہے، یعنی سمٹمز اس سے برداشت نہیں ہو رہی ہوئیں گی۔ اور ایسا مریض جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا مریض ہوتا ہے وہ ویٹ بھی لوز کر جاتا ہے، تو ویٹ لاس کے ساتھ جتنے مریض آئیں گے وہ ٹائپ 1 کیٹیگری میں یوزلی آئیں گے، اور عام طور پہ یہ لوگ 20 ایئر سے کم عمر کے ہوتے ہیں، ایج کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ٹائپ 1 ڈائبیٹکس عام طور پہ انسیڈنٹلی ڈائگنوز نہیں ہوتے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی اور کام سے ہسپٹل گئے اور وہاں ان کا ڈائگنوسس ہو گیا۔ اچھا، یہ عام طور پہ اپنی کلاسیکل علامات کے ساتھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبیٹکس پہ۔ ٹائپ 2 ڈائبیٹکس عام طور پہ 40 سال سے ابو ہوتی ہے، لیکن ان بٹوین 30 اور 40 میں بھی ہو سکتی ہے۔ اوور ویٹ لوگوں کو ہوتی ہے، ویٹ نہیں لوز ہو رہا اتنا، شدت جو علامات کی ہے وہ نہیں ہوتی، کبھی کوئی نل یورن زیادہ آ گیا، کبھی جن کو پیاس زیادہ لگ گئی وغیرہ وغیرہ، وہ اس کو نوٹس نہیں کرتے اتنا، ایسے بھی نہیں ہوتے کہ ویٹ لوز کر کے جائیں۔ تو ایسے جیسے یہ صاحب کسی اور کام سے ہسپٹل گئے اور بلڈ شوگر بھی چیک کروانے، تو پتہ چلا کہ ان کو ڈائبٹیز ہے۔ تو یہ تو 2 مین اقسام ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ اب ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں انسولین کامن ورڈ ہے۔ جی، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں انسولین ایک کامن ورڈ ہے۔ اگر انسولین کی کمی شدید ہو جائے اور انسولین بننا ہی بند ہو جائے باڈی میں تو اس کو ہم ٹائپ 1 کہتے ہیں، وہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا نا۔ ٹائپ 2 میں انسولین کام نہیں کر سکتی، لیکن کچھ نہ کچھ مقدار اس کی بنتی ضرور ہے۔ تو ٹائپ 2 جو ہے اس میں 2 پرابلمز ہو گئے، 2 ہے نا، ایک انسولین کی کچھ کمی اور ایک انسولین کے خلاف مزاحمت، یعنی ریزسٹنس ٹو دا انسولین۔ اچھا، یہ جو اگر اکٹھی ہو جائیں دونوں تو اس کو ہم ڈبل ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ ڈبل ڈائبٹیز، اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈبل شاہ سے مختلف ہے ویسے ڈبل شاہ ہی
ہاں آپ کیا پوچھنے لگی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہاں ڈبل ایسا ڈائبٹیز بھی ہو ہو سکتا ہے کہ کسی کو ڈبل ڈائبٹیز. کوئی اتنی مشکل ٹرم نہیں ہے, ایسے ہی ایک ٹرم جو ایڈ کرنے والی بات ہے. دیکھیں ایک ٹائپ 1 ڈائبٹک پیشنٹ ہے, ہاں ہاں انسولین لگا رہا ہے, 35 ایئر کا اب ہو گیا, اوور ویٹ ہو گیا ہے, اب اس میں انسولین ریزسٹنس بھی آ گئی ہے. اوہ تو انسولین ریزسٹنس ٹائپ 2 کا فیچر ہے. لیکن بیسک فرق تو ہے نا اس میں, ٹائپ 1 میں تو بن ہی نہیں رہی نا. ٹائپ 1 اب انسولین نہیں بن رہی نا, انسولین ہم باہر سے دے رہے ہیں, باہر سے, لیکن وہ جو باہر سے دی جا رہی ہے انسولین وہی نہیں اس کو بھی ریزسٹنس آ گئی نا باڈی میں, اب ڈبل ڈائبٹیز ہوگی. اوکے 1 والے فیچر بھی ہیں, 2 والے تو بھی اس ہیں. کو پھر ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا. پھر اس کا ٹریٹمنٹ ٹائپ 1 اس میں ڈائبٹیز کچھ کے ایسی اکارڈنگلی. میڈیکیشن بھی ایڈ ہوئیں گی جو ریزسٹنس کو کم کریں, اچھا مزاحمت کو کم کریں. اس کو پھر تو میڈیسن. ڈبل ڈائبٹیز ذرا زیادہ ڈینجرس اس سینس میں ہوگی کہ 2 پیتھالوجیز ہو گئی. اچھا ایک انسولین ہم باہر سے دے رہے ہیں, ایک انسولین کے خلاف مزاحمت ہے. رائٹ تو اب وہ میڈیکیشن بھی چلیں گی جو انسولین کی مزاحمت کو کم کرتی ہے. رائٹ اوکے. تو ڈبل ڈائبٹیز بھی ڈبل شاک کی طرح ہوگی نا. ڈبل چاہ تو کچھ اور نہیں کرتے پھر. وہ بھی مشکل ہوتے ہیں, وہ بھی باڈی کے مطلب انسانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے, اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کوئی ایسا ٹیسٹ ہے اویلیبل جس سے ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو؟ موسٹلی ہم جب پریکٹس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کو کلینکلی پہچان لیتے ہیں. پیشنٹ آیا, آپ آئیڈیا لگا لیتے ہیں اس کی ہسٹری بغیر سے. ٹیسٹ کے. ہاں اس کی ہسٹری اور ایگزامینیشن سے آئیڈیا لگاتے ہیں کہ یہ پیشنٹ ٹائپ 1 کا ہے یا ٹائپ 2 کا ہے. لیبلنگ اپ کر لیتے ہیں. اگر ایک کیئرفل کلینیشین کیئرفلی دیکھتا ہے تو وہ ڈائگنوسس بنا لیتا ہے. اور ایک ایکسپیرینسڈ ڈائبٹالوجسٹ ہے وہ مطلب پیشنٹ کو دیکھتے انٹریکشن کے دوران ہی فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, ٹائپ 2 ہے. بٹ ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی اپنا بھی اصرار ہوتا ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کون سی ٹائپ کا شکار ہیں, اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈیفیکلٹی بھی رائز ہو جاتی ہے, کلیئر نہیں ہو رہا ٹائپ 2 ہے یہ ٹائپ 1 ہے. تو وہاں 2 اینٹی باڈیز ٹیسٹنگ کی جا سکتی ہے. ایک ہم اینٹی گیما ڈی کارباکسیلیز اینٹی باڈیز کہتے ہیں, اور ایک انسولین اینٹی باڈیز ہے, ٹھیک ہے, آئلٹ سیل اینٹی باڈیز ہے. یہ 2 مختلف اینٹی باڈیز ہیں. 20,000 کا یہ ٹیسٹ ہے اور یہ کرایا جا سکتا ہے. رائٹ. یہ جو اینٹی باڈیز ہیں یہ زیادہ تر ٹائپ 1 میں ہی پازیٹیو ہوتی ہے, 2 میں نہیں. اوکے. تو اگر پازیٹیو آ گئی تو اس کا مطلب ہے یہ ٹائپ 1 لیبل ہو گیا پیشنٹ. یہ ہے مینلی نشانی. اسی طرح جب اگر اس پیشنٹ آتا ہے یورین میں کیٹونز چیک کروا لیں, اگر کیٹونز پریزنٹ ہیں تو یہ ٹائپ 1 کا ایک کی طرح سے اشارہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اوکے. ڈاکٹر صاحب آج کل آپ ہر طرف ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے, آج کل ہر طرف کرونا ہی کرونا ہے. کرونا. اچھا, جس سے ہر عام خاص کو خطرہ ہے. یہ کیسا وائرس آج کل ہے. تو کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی آپ کے امیون سسٹم سے ہے. اگر آپ کا امیون سسٹم ویک ہے تو آبویسلی آپ اس اللہ نہ کرے اس کا شکار ہو سکتے ہیں. اگر آپ اپنا امیون سسٹم بہتر بنائیں یا آپ کا امیون سسٹم اچھا ہے تو آپ. اچھا, ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو کتنی احتیاط کی ضرورت ہے, اور وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو کس طرح سے افیکٹ کر سکتا ہے؟ اچھا, میں کسی کو ڈرانا بھی نہیں چاہتا, اور میں پینک بھی نہیں کریٹ کرنا چاہتا, اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگ بالکل ہی کیئرلیس ہو کے پھرتے رہے. وہ اپنی نارمل روٹین کی ریچولز بھی نہ کریں, پھر تو کوئی بھی روٹین. اب لوگوں کو اپنی روٹین بدلنی ہوئیں گی. مثلا ہمارے یہاں بڑا رواج ہوتا ہے کہ گھر جب جاتے ہیں تو بچے ساتھ چمٹ جاتے ہیں, یہ سارا کچھ یہ بدلنا ہوئے گا. اگر آپ باہر کام کرتے ہیں تو گھر جائیں, پہلے اپنے آپ ہاتھ واش کریں, اپنے کپڑے چینج کریں, اور کپڑے علیحدہ رکھیں اپنے. وہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے جو کچھ وہ علیحدہ رکھیں, اور بچوں نے جو گھر بیٹھے ہوئے فیملی کے افراد ہیں وہ اپنے علیحدہ رکھیں اپنے جو کلودنگ ہے ساری. اس لیے کہ آپ باہر آئے ہیں تو آپ ایکسپوز ہو سکتے ہیں. رائٹ. there is a term called asymptomatic carriers, یعنی وہ لوگ جو علامات کے بغیر پھر ہیں لیکن ان میں کرونا ہے. جیسے کہ اب مطلب میں یہاں بیٹھا ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ میں کیونکہ اس کے سمٹمز جو ہے 15 دن کے بعد, سمٹمز ٹائم کے بعد آتے ہیں. یعنی ایسے لوگ, میں تو اس میں نہیں آتا, وہ لوگ جو باہر سے سفر کر کے آئے ہیں اور ابھی ان کو علامات نہیں ہیں تو وہ کیریئر ہو سکتے ہیں. ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جو ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود دی پازیٹیو کیسز ہیں وہ بھی علامات ان کے اندر بعد میں آئیں گی, پہلے ہی ایک طرح سے ایکسپوز تو وہ ہو گیا نا.
تو اگر وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں وداؤٹ اینی پروٹیکٹیو میئر، آل دو اس کے لیے پروٹیکٹیو میئرز بھی لیے جا رہے ہیں، اور وہ N95 بھی کہیں یوز ہوتا ہے، کہیں ڈبل ماسک دوسرا بھی یوز ہوتا ہے، کہیں سرجیکل ماسک بھی. ہر بندے کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے، جو مریضوں کو ڈیل کر رہے ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے، Right. اور مریض کو خود پہننے کی بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ کھانسے گا چھینکے گا تو پھر. لیکن ماسک پہننے کی میرے خیال ہے اس لیے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں نا کہ ہمارے وائرس ہے. ہاں جہاں پبلک پلیسز پہ جائیں وہاں تو آپ کو وہ ویسے تو پریکاشنری میئر وہ رہی نہیں ہے آپ کو کہ وہ آپ سارا ہو گئی ہے اسپریڈ ہو گیا ہے وائرس. نہیں ایسا نہیں ہوا ابھی، مجھے ابھی پریکاشنز کی بہت ضرورت ہے. ابھی ہم اس کو لمٹ کر سکتے ہیں. اچھا 1% 2.5% کو انفیکٹ کرتا ہے. 1%. اگر آپ یہ رش کم کر دیں تو یہی پرسنٹیج آ کے 1% پہ آ جائے گی. اچھا. اور اگر آپ بالکل لاک ڈاؤن کرتے تو یہی ریشو 0.6 پہ آ جائے گی. اچھا اس کا مطلب ہے یعنی کہ ہم اگر جو ایک پریونشن ہے وہ کی جا انفیکٹ سکتی، ہوگا بھی تو بچ جائے گا، اس کا یہی مطلب. وہ بچ جائے گا پلس پاپولیشن بچ جائے گی نا. دیکھیے اس وقت پرابلم یہ نہیں ہے کہ انفیکٹڈ پرسن کا کیا کرنا، وہ تو ٹریٹمنٹ اس کو دینی ہی ہے نا. پرابلم یہ ہے کہ انفیکٹڈ پرسن سے باقی لوگوں کو کیسے بچانا ہے. میں یہی تو سے کہہ رہی اگر ہوں. اس طرح کی صورتحال ہو جائے کہ ایک پیشنٹ آیا ہمارے سے، میں آپ بتاتا ہوں، ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل کے باہر ایک گارڈ ہے، وہ گارڈ ایکسپوز ہو گیا کسی پیشنٹ کو، گھر جائے گا، 4 بچے 1 بیوی، انفیکشن لیں گے نا. کتنے لوگ ہو گئے گھر میں؟ 5. جتنے بھی ہوں 5 ہو گئے نا ٹوٹل، 4 اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، 5واں وہ خود ہے. اب 5 ہاسپٹل میں آ گئے. راستے میں جہاں سے انہوں نے کھانستے آئے اور چھینکیں لگاتے آئے اپنی، اور راستے میں چھینکتے آئے تو راستے میں اور لوگوں کو انفیکٹ کرتے آئے. سٹورز میں گئے تو انفیکشن. اگر کسی آٹو آج میں میں نے کسی جگہ دیکھا ایک صاحب جو ہیں وہ اپنے کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہماری ٹیم کے کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کام کر رہے ہیں تو جو بندہ ان سے آ رہا ہے وہ السلام علیکم ہاتھ میں لا رہا ہے. اب وہ انفیکٹڈ ہیں، وہ چھینکیں بھی درمیان میں مار لیتے، چھینکتے بھی ہیں اور ہاتھ بھی رکھ لیتے ہیں ناک پہ، اور ساری سیکریشن ان کے ہاتھ پہ ہیں، کھانس بھی رہے ہیں درمیان میں. اچھا ماسک بھی نہیں پہنا ہوا. جو صاحب ان سے کام کرانے آتے ہیں وہ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں تو وائرس پھیلتا جا رہا ہے. رائٹ. سو اس لیے عوام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پبلک پلیسز پہ مت جائیں. اب جو بینکوں کے بارے میں پالیسی آ رہی ہے نا کہ بینکوں میں نہ جائیں، اور بینکوں میں آن لائن سارا کرنے لگے ہیں، اس کی ریزن یہی ہے، دفتروں میں بھی لوگوں کو اس لیے نہیں آنے دے رہے کہ اگر آپ کے لوگ زیادہ باہر آئیں گے تو ایک دوسرے سے ایکسپوز ہونے کا چانس ہے، اور ایک پرسن کئی سارے لوگوں کو انفیکشن دے گا. اتنی آپ کے پاس ڈائگنوسٹک کٹس نہیں ہیں، اتنے آپ کے پاس وینٹیلیٹرز نہیں ہیں. تو اگر آپ نے بڑا ہی میس کریٹ کر لیا پازیٹیو کیسز کا تو پرابلم ہو جائے گی، بہت پرابلم ہو جائے گی. اس لیے پینک کریٹ کیے بغیر اسٹریس پہ رہیں. نمبر 1، اگر آپ کو کوئی ضروری کام ہے اور آپ نے جانا ہے تو پھر آپ پروٹیکٹیو میجرز کے ساتھ جائیں. اور وہاں پہ اب کسی سٹور پہ کل میں گیا تھا تو وہاں پہ سینیٹائزر موجود تھے، آپ اس کے ساتھ اپنا وہ اسکرب کریں ہاتھ کو اور پھر آئیں باہر. تو یہ جو ساری باتیں یہ بڑی امپارٹنٹ ہیں. اور میں اب اس والے سے 2-3 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. جتنی اولڈ ایج کے لوگ ہیں نا ان کو رسک آف ڈیولپنگ انفیکشن زیادہ ہے، رسک آف ڈیولپنگ سویئر انفیکشن. اولڈ ایج کس مطلب آپ سمجھ لیں جب 50 سے اوپر ہم جاتے ہیں تو رسک جو ہے، اچھا اگر آپ 1 سے 10 کا رسک بنائیں، میں آپ کو مزے کی مثال دینے لگوں. 1 سے 10 کا آپ ایک سکیل بنا لیں کہ اگر آپ ابو 80 ہیں تو آپ کے اس سکیل میں سے 7 مارکس ہیں. مطلب آپ کو جو انفیکشن ہوئے گی تو وہ خطرناک ہو سکتی ہے، زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. اگر آپ 70 اور 80 کے درمیان ہیں تو آپ کے مارکس جو ہیں 6 ہیں. رائٹ. لیکن نوجوانوں کو بھی میرے خیال ہے ہو رہا ہے. میں بات کرنے لگوں، میں وہ ایک رسک کی بات کروں. اگر آپ بلو 50 ہیں تو رسک کا منیمائز ہو گیا، 4 اور 3 نمبر پہ آ گیا. لیکن اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو پھر نمبر جو ہے وہ 4 اور 5 کے درمیان میں چلا جائے گا. پھر اس ایج گروپ میں بھی آ جائے گی. اگر آپ COPD کے مریض ہیں، اگر آپ برونکائٹس ہے، اگر آپ کو استھما ہے، آپ کو ریسپیریٹری پرابلمز ہیں، اگر آپ ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ ہیں
تو پھر بھی رسک جو ہے وہ یا ڈبل ہو جائے گا. جنرلی آپ کی امیون سسٹم نہیں ٹھیک. ہاں امیونو کمپرومائز ہے, کسی وجہ سے اسٹیرائڈ لینے پڑتے ہیں, آپ کی امیون سسٹم خراب ہے, ہاں تو آپ کو پھر اس کا آپ کے اندر کمپلیکیشن ریٹ زیادہ بڑھ جائے گا. رائٹ ادروائز بہت سارے لوگ ہوئیں گے جن کو انفیکشن ہوئے گی اور ٹھیک ہو جائے گی, Survive کر کیونکہ جائیں. 98% کیور ریٹ بھی تو ہے کس کا؟ اسی کا. نہیں وہ تو اس کا کہہ رہے, میں نے دیکھا کہ علاج ہی نہیں ہے, وہ نیوز وغیرہ میں سب 98% لوگوں نے ٹھیک ہونا ہوتا ہے. اس وائرس سے. ہاں جی, تو آپ کا کیا خیر ڈینگی کا علاج ہے؟ ڈینگی کا جب شروع میں آیا تھا تو بہت تباہی ہوئی تھی, بڑے لوگ, نہیں کوئی تباہی نہیں ہوئی تھی, بڑے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. بالکل نہیں. اچھا آپ کو ڈیٹا صحیح نہیں آپ کے پاس. دیکھیے ڈینگی سے ڈیتھ پہلی دفعہ تو ہوئی نہیں تھی, دوسری دفعہ بھی نہیں ہوئی تھی, تھرڈ ٹائم جا کے لگا, جب تیسری دفعہ وائرس آیا تو اس سے کچھ ڈیتھس ہوئی تھی, بٹ اس طرح کی مورٹیلٹی پھر بھی نہیں تھی, بہت ہائی نہیں تھی. اس لیے نہیں تھی کہ ڈینگی کا بھی یہ چکر ہے کہ اس میں آپ کی سپورٹو کیئر ہی ہوتی ہے اور پیشنٹ نے خود ریکور کرنا ہوتا ہے. جتنی وائرسز ہیں ان سے ہم نے خود ریکور کرنا ہوتا ہے, کیونکہ باڈی میں سسٹم بھی تو پرووائڈیڈ کہ ہم اپنے امیون سسٹم کو صحیح رکھیں. اور امیون سسٹم کیسے ٹھیک رکھ سکتے ہیں؟ آپ اپنے ہیلدی ڈائٹ لیں اور اسموکنگ نہ کریں, اور آپ جو ہے یہ اسٹریسفل لائف سٹائل سے باہر نکلیں, اپنے آپ کو پرسکون رکھیں, واک کریں, خوش جی گوار زندگی گزاریں. رائٹ. اپنے ہر وقت رونے نہ روتے رہیں کہ ملک میں یہ نہیں ہو رہا تو ملک میں وہ نہیں ہو رہا, ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ مطلب صحیح پاکستانی بنیں اور اپنی ہیلتھ سسٹم پہ بیلیف رکھیں. ایٹ لیسٹ اپنے اوپر تو کام کر لیں, باقی چیزیں. ہاں صحیح بات ہے. تو یہ جو مایوسی ہے نا, وہ نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں ابھی میں آپ کو بتاؤں, میں اپنے میڈیکل کالج میں جہاں میں پڑھاتا ہوں, وہاں سے میرے میڈیکل اسٹوڈنٹ سے مجھے میسیج کیا کہ سر میرے کو اس حوالے سے کوئی ڈیوٹیاں لگانی تو میں بتا دیں. تو اس سے بہت مجھے انکریجمنٹ ملی کہ بڑی بات ہے, اس قوم میں اتنا جذبہ ہے. پھر ہم نے جب یہ ایک فلٹر کلینک بنانا تھا, تو بجائے اس کے کہ میں کہتا کہ یہ ڈاکٹر لگے اور فلانا ڈاکٹر لگے, ڈاکٹروں نے اندر سے کہا, نوجوان جو ڈاکٹر ہیں, ہماری نوجوان نسل ہے, ان میں سے میری ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر میں سب سے پہلے میں ڈیوٹی کروں گی. ماشاءاللہ. یہ جس قوم میں یہ جذبہ ہوتا ہے وہ قوم کو ڈیفیٹ کرنے اتنا آسان نہیں ہے. نہیں ہوتا. تو یہ وائرس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ہاں آپ کو کچھ پریکاشن لینی ہے, وہ ڈیفینیٹلی امپارٹنٹ ہے. ڈائبیٹکس کو زیادہ لینی ہے. ڈائبیٹکس بلڈ پریشر کی دوائیاں بھی لے رہے ہوتے ہیں, اس میں کچھ ترمیمات بھی ہو سکتی ہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے, اگر ان کو سمٹمز ہوں تو, ویسے نہیں. ٹھیک. اور اسی طرح بہت سارے لوگ ہمارے پین کلرز کا استعمال کرتے ہیں, جیسے کہ ڈکلوفینک ہے یا بروفن ہے. تو ابھی NHS نے ایڈوائز کیا کہ ان کا استعمال ترک کر دیں اور ان کے متبادل پیراسیٹامول کا استعمال کریں. اوکے. یہ کچھ جنرل انسٹرکشنز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ 98% چیزوں کو رکھنا چاہیے ذہن میں کہ 98% لوگوں نے ٹھیک ہونا ہے. رائٹ. اس 2% کا ڈھنڈورا پیٹنے سے اور 2% کا کی وجہ سے پینک کریٹ کرنے سے مسائل اور ہوئیں گے. رائٹ. اور دوسرا یہ کہ جو لوگ وینٹیلیٹر پہ ویسے ہوتے ہیں ICU میں کسی اور ریزن سے بھی, ناٹ ڈیو ٹو کرونا, تو ان کے اندر بھی مورٹیلٹی ریٹ اتنا ہی ہائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیٹ اس ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھنی چاہیے, اپنے گناہوں کی معافیہ بھی مانگنی چاہیے, اور جو ہے نیک کام کرنے چاہیے, خوش رہنا چاہیے, اینڈ ہیو اے فیتھ ان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی بات چیت کی آپ نے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.